أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه بڑی قلبی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی محلے کے تقریباً 5 بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو محفوظ کیا۔ میں اور آپ سب مل کر دعا کرتے ہیں حفظ قرآن کی جو دولت اور نعمت اللہ نے ان بچوں کو عطا کی، اللہ زندگی کے آخری سانسوں تک اس دولت کو ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہماری ساری زندگی مدرسے کا نظام چلاتے گزر گئی، تجربے میں یہ بات آئی کہ حفظ کرنے کے بعد بچے جب سکول میں چلے جاتے ہیں یا والد صاحب کاروبار میں لگا لیتے ہیں تو بدقسمتی سے اکثر بچے قرآن بھول جاتے ہیں۔ اور اسے اگر دہرایا نہ جائے
منزل روزانہ نہ پڑھی جائے، رمضان میں تراویح میں نہ سنایا جائے، تو پھر یہ قرآن سینوں میں محفوظ نہیں رہتا۔ میں ان بچوں کے سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان بچوں کو اس مدرسے کے ساتھ منسلک رکھیں، وہ کلاس میں آئیں، منزل سنائیں، اور سرپرست ان سے پوچھتے رہیں بھئی آج کتنی منزل تم نے پڑھی ہے، یا منزل پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو اللہ کرے یہ نعمت ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رہے۔ مختصر سے وقت میں اگر میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے کیا بات منوانا چاہتے تھے۔ آپ کو جو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا، آپ کی دعوت کیا تھی اور آپ کا پیغام کیا تھا؟ کون سا مسئلہ میرا نبی منوانا چاہتا ہے؟ کہ جنہیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں نہ آئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے، پر جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے یہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ میرے آقا وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے، انہوں نے یہ دیکھ کے بھی میرے نبی کی بات کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کی۔ میرے آقا نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا ہے، پر انہوں نے میرے نبی کی دعوت کو نہیں مانا۔ معجزے دیکھے، کمال دیکھے، وہ جو دعوت تھی میرے نبی کا پیغام تھا وہ کوئی کڑوا اتنا تھا کہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا نا، انہوں نے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانا، اور جن کو وہ پیغام سمجھ آ گیا ان کے لیے میٹھا اتنا تھا کہ انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا، چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دیتی۔ نمک ملا پانی
اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے، مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے، دوسرے دن پھر اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لایا جاتا ہے، اور شام کے ٹائم اس کا مالک پوچھتا ہے بلال پھر بھی اس کا نام لے گا؟ تو بلال کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں۔ وہ کولوں پہ لیٹ کے بھی کہتا ہے احد احد۔ کیا منوانا چاہتے ہیں میرے نبی؟ 40 سال تک جن لوگوں نے میرے نبی کو صادق مانا، لقب پڑ گیا تھا، لقب، کوئی بندہ میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلاتا تھا۔ آپ کسی سڑک سے گزرتے تو کوئی کہتا وہ محمد جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا، نام لے کے کوئی نہیں بلاتا تھا۔ جب میرے آقا مکے کی گلیوں چوراہوں سڑکوں پہ آتے تو دیکھنے والے کہتے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ 40 سال صادق مانا، امین مانا، باپ دادے سے زیادہ محترم مانا، بچوں سے زیادہ پیار کیا۔ میرے نبی نے نبوت ملنے کے بعد کیا کہہ دیا تھا جی؟ کہ جو ہی وہ بات میرے نبی کی زبان مقدس سے باہر نکلی تو پتھروں کی بارش ہو گئی۔ پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ ابو لہب۔ کس نے؟ سکا چچا بھی تے گواڈی بھی، اس دے مکان دی دیوار تے میرے آقا دے مکان دی دیوار سانجیے، چاچا بھی سانجی بھی۔ میرے نبی دی ولادت تے خوشی بھی منائی، منائی یا نہیں منائی؟ انج نہیں منائی جنہیں تساں منائی، اس لونڈی آزاد کر کے منائی۔ جس لونڈی نے آ کے کہا نا تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا جو تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دی۔ ولادت پہ خوشی مناتا ہے، میرے آقا کے پیغام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج پیغام اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ جو میرے نبی کی دعوت تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی، پتھر بھی مارا، بد دعا بھی دی۔ یہ کوئی خوشاب تے میاں علی تے بکر دے ران والے بندے بیٹھے ہو، پلوتا کڈیا، کہ کڈیا؟ پلوتا کڈیا۔ تبن لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، میری زبان اجازت نہیں دیتی میں اس کا ترجمہ کروں، جو اس نے جملہ میرے نبی کے بارے میں کہا تھا، تبن لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ اس واسطے بلایا ہی، اس مسئلے کے لیے تو نے بلایا تھا۔ میرے نبی پریشان کھڑے، 40 سال عزت دیکھی تھی، احترام دیکھا تھا، لوگ کہتے تھے صادق ہے، امین ہے۔ آج اچانک 1 منٹ کے بعد پتھروں کی بارش ہے، بد دعائیں ہیں، پلوتے تے مارن والا سکا چاچا۔ میرے آقا پریشان ہوئے نا، اللہ نے فرمایا میرا سونا تو جواب نہیں دینا، اس نو تو جواب نہیں دینا، تیرے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میرا گلہ برداشت نہیں کرنا، عرش پہ میں نے تیرا گلہ برداشت نہیں کرنا۔ اس نو جواب میں دینا، اس نو جواب میں دینا۔ اللہ نے وہی لفظ کے منہ پہ مارا، تبت یدا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ تبن لک سائر الیوم۔ میرے رب نے وہی لفظ کے منہ پہ مارا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب۔ ہوں تو عربی آندی نہیں،
تو قصے کہانیاں لوگ سناندے ہیں، موضوع باتیں سناتے ہیں، خواب دیاں گلاں تو سناندے رہندے ہیں۔ میں ترجمہ کروں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ما اغنا عنہ، نہیں کام آیا اس سے، اس دے کام نہیں آیا مالہ وما کسبا، تے جڑی اس کمائی کیتی تے جڑیاں نیکیاں کیتیاں کوئی شے بھی کم۔ یہ تمہیں سناتے رہتے ہیں بھئی ایک انگلی اس دی جہنم تو بچی ہوئی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ۔ جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ذرا منع کرو تبت یدا میں نا، ایک ہاتھ ہوتا ید، اتھے کہ وے یدا میں نا، دونوں ہاتھ۔ اے جڑا چیمہ کالونی ہے نا، اس علاقے چ 2 ہاتھ 9 انگلیاں ہوندیاں، 9 ہوندیاں، 10 ہوندیاں، ایک تو بچی ہوئی نہیں۔ تمہیں یہ سناتے رہتے ہیں علماء، قرآن کی یہ واضح آیت چھوڑ کے تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں چلے جائیں جن ہتھاں نال تو میرے نبی نو پتھر مارے۔ صادق کہنے والے، 40 سال صادق کہنے والے، اچانک میرے نبی نے پیغام سنایا، اچانک بساط ہی الٹ گئی۔ ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب، کذاب کا کیا میں، کس کو کہا جا رہا ہے، کیوں، کیا کہہ دیا تھا میرے نبی نے؟ انت کذاب، کذاب ہے کذاب، تم بس میں سنا دوں گا تم سن لو گے، نہ تسی تہ چترنا نہ میں تہ چترنا، اس کی تہ میں اترو یار۔ یہ مولانا قاری عبدالغفور صاحب ہیں، میں ہوں، میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں، اے اتھو باہر نکلن گلی چ، ایک بندہ انہوں نے ویکھ کے آکھیا جھوٹے، پوچھو ان سے ان پر کیا بیتے گی، پوچھو، کوئی مجھے کہے اور جھوٹے کیا بیتے گی مجھ پر۔ مولانا قاری عبدالغفور صاحب جیسے اور مجھ جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے نا، میرے آقا کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے نا، اس کے بھی کروڑویں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہاں ان کا مقام، کہاں میں اور کہاں امام، مجھے کوئی کذاب کہے کتنی تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہاں اعلان ہوا ہے بھئی آج جو درس ہوگا یہ شان صدیق اکبر پہ ہوگا، لیکن چلو مجھے پھر اور موضوع میرے ذمہ لگا دیا گیا۔ شان صدیق اکبر پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی ضمن میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے تو پھر کہوں۔ موبائل بھی بند کرو تو میرے پاس توجہ بھی کرو، توجہ میری طرف ذرا رکھو، ہے توجہ آپ کی؟ کوئی مجھے کذاب کہے، کوئی آپ کے خطیب کو کذاب اور جھوٹا کہے، کتنی تکلیف ہوگی، ذہنی اذیت ہوگی۔ اور وہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر ہو جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المفلحون۔ یہ تو آیت تو آندی ہونی، یہ بھی آیت تو نہیں آندی، پڑھو اولئک علی ھدی من ربہم، پڑھو شاہ۔
یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں. آیت آپ نے پڑھی ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر، میں تھا، آپ کے خطیب صاحب تھے، آپ تھے، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، بولو، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، بولو بولو. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو یہ لوگ تھے؟ نہیں تھے. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے نبی کے صحابہ تھے. پھر ثانوی سمجھا، ثانوی مطمئن کر، یہ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم اے اللہ ابو جہل نو آکھ رہا ہے، اے اللہ مکے دے مشرکاں نو آکھ رہا ہے، اے اللہ مدینے دے منافقاں نو آکھ رہا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم جھوٹی روایتوں کے سہارے کہانیاں جوڑتے ہو، صحابہ کی کردار کشی کرتے رہتے ہو، ایسی تصویر پیش کرتے ہو صحابہ کی دنیا کفر کے سامنے پیش کی جائے تو وہ کہیں یہ ہے مسلمانوں کا نبی. مسلمانوں کے نبی نے اپنے دوستوں کی یہی تربیت کی تھی. جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلاتا ہے اور جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، وہ سارے کون تھے؟ سچے. ایک اور آواز اٹھی، اس نے کہا انت مجنون. کوئی مجھے گلی چلتے پاگل کہے کتنی تکلیف ہوگی. اور یہاں مجنون کس کو کہا جا رہا؟ دنیا کے سارے عقل مند اس کے پاؤں کے تلوے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے. میرے نبی سے بڑھ کے صاحب حکمت کون؟ میرے نبی سے بڑھ کے عقل مند کون ہے؟ لیکن کہنے والوں نے کہا انت مجنون، مجنون ہے. پریشان تو ہوتے تھے نا میرے نبی، بھائی میرے نال کی بن گیا. پھر اللہ نے قرآن اتارا، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. خدا دی قسم تسلی دین دا مزہ ہی آ گیا. میرے رب نے جب تسلی دی نا میرے نبی کو، مزہ ہی آ. اللہ نے کہا مجھے قلم کی قسم ہے، اور جو کچھ وہ لکھنے والے لکھتے ہیں نا مجھے اس کی قسم ہے. میں دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں، میرے پیغمبر تو مجنون نہیں ہے. یہ میں نے پورا معنی نہیں کی، جان بوجھ کے نہیں کی. بے نعمت ربک کا میں نے معنی چھوڑ دیے. مزہ اسی میں، اس تسلی دینے میں جو میرے رب نے دلیل دی ہے نا، مزہ اسی میں. وہ بے نعمت ربک کا میں جو معنی کروں گا پھر آپ کو لطف آئے گا. اللہ کہتے ہیں میں دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر تو مجنون نہیں. اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. اللہ نے ساتھ دلیل بھی دی. ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بے شمار معجزے دیے ہیں، معجزے ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. ایک تیسری آواز آئی، شاعر ہے، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے. ایک چوتھی آواز آئی، جادوگر ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا کہہ دیا تھا میرے نبی؟ کیا منوانا چاہتا تھا میرا نبی؟
क्या पैगाम था मेरे नबी का, क्या दावत थी मेरे नबी की कि सारी लोगों को बाकी बातें याद रह गई। तुम भी खुश होते रहते हो, खतीब बयान भी करते रहते हैं, मेरे नबी के हुस्न को बयान करते हैं, मेरे नबी के जमाल को बयान करते हैं। जुल्फ़ें बड़ी खूबसूरत थीं, आंखें बड़ी खूबसूरत थीं, होंठ बड़े खूबसूरत थे, पाँव के तलवे बड़े खूबसूरत थे, हाथ की हथेलियाँ बड़ी खूबसूरत थीं। बयान करते रहते हैं खतीब और इसी पर अपनी तकरीर ख़त्म कर देते हैं। मैं हुस्न का इनकारी नहीं हूँ, खुदा गवाह है, मैं हुस्न का इनकारी नहीं हूँ। मेरा नबी हसीनों में आसन है, जमीलों में अजमल है। मेरे नबी के होंठ इतने नरमो नाजिक थे कि अगर मैं उन्हें गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दे दूं ना, खुदा दी कसम है मेरे नबी दे होठा दी तौहीन हो जाए। गुलाब की पंखड़ी उसका मुकाबला कैसे करे, रात की स्याही मेरे नबी की जुल्फों का मुकाबला कैसे करे, अंबर और कस्तूरी मेरे नबी के पसीने का मुकाबला कैसे करेगी। हुस्न का इनकार नहीं है, मेरा नबी सबसे बढ़ के हसीन है, सबसे बढ़ के जमील है। आपसे बढ़ के हसीन कोई नहीं है, आपसे बढ़ के जमील कोई नहीं है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, खुदा के लिए खुदा लगती बात कहो। तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। जब मेरे नबी को नबूवत नहीं मिली थी उस वक्त हसीन कोई नहीं थे, हुस्न तो उस वक्त भी था, जमाल उस वक्त भी था, जुल्फें उस वक्त भी खूबसूरत थीं, होंठ उस वक्त भी खूबसूरत थे, आंखें उस वक्त भी खूबसूरत थीं, सादिक उस वक्त भी थे, अमीन उस वक्त भी थे, हयादार उस वक्त भी थे। नबूवत के मिलने से पहले अशरफ साहब, ये जो मैं जुमला कह रहा हूं बड़ा कीमती जुमला कहना चाहता हूं और पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं। ये सारी खूबियां मेरे नबी में मौजूद, हुस्न भी, जमाल भी, सखावत भी, सदाकत भी, अमानत भी, शराफत भी, हया भी, ये सारी खूबियां नबूवत के मिलने से पहले आपके वजूद में मौजूद हैं। लेकिन मक्के से बाहर कोई बंदा मेरे नबी का नाम भी नहीं जानता। न जद्दे वाले जानते हैं, न ताइफ वाले जानते हैं, न मिस्र वाले जानते हैं, न हबशे वाले जानते हैं कि मक्के में कोई बंदा होता है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, बड़ा खूबसूरत है। कोई भी मेरे नबी का नाम नहीं जानता था। फिर नबूवत के मिलने के बाद जब कुरान उतरा और मेरे नबी ने पैगाम सुनाना शुरू किया तो फिर फर्श तो फर्श रह गया, मेरे नबी के नाम की धूमें अर्श पे भी मच गई थी। आज हमारा खतीब वो हिस्सा नहीं सुनाना चाहता, हुस्न वाला हिस्सा सुनाएगा आपको, और वो हिस्सा जहां से नबूवत मिली आपको, कुरान उतरना शुरू हुआ, मेरे नबी ने कुरान सुनाना शुरू किया, पैगाम देना शुरू किया, उससे निकल जाएंगे। क्यों? अपने बनाए हुए कई बुत ढाने पड़ते हैं। मेरे नबी ने जो पैगाम दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां से तो सीरत का आगाज हो रहा है। मेरे नबी की सीरत का आगाज तो वहीं से हो रहा है ना, कि मेरा नबी मनवाना क्या चाहता है। जितने लोग आज आप बैठे, मैं बिल्कुल कायदे से शुरू करना चाहता हूं, अले बाता, आपको इब्तिदा में ले जाना चाहता हूं। आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, मेरा सफर आसान हो जाए। आप यही समझते हैं, आप में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि मक्के के मुशरिक अल्लाह को नहीं मानते होंगे और मेरे आका उनसे मनवाना चाहते थे कि मानो अल्लाह है। अक्सर यही समझ रहे, पढ़े लिखे लोग भी यही समझ रहे। ये ख्याल गलत है। मक्के के मुशरिक अल्लाह को मानते थे,
دیر یہ نہیں تھے. دلیل میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کروں گا. دلیل میرے آقا کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ. اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ میں اس پر تیسری دلیل دینا چاہتا ہوں. تیسری دلیل بڑی نفیس دینا چاہتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ بڑے اس کی لذت حاصل کریں گے. مکے کے لوگ مشرک تھے. کیا تھے؟ مشرک کون ہوتا ہے جو کیا کرے؟ شرک کرے. شرک کسے کہتے؟ کس کے ساتھ؟ شاباش شاباش. اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنانا. کس کے ساتھ بنانا؟ معلوم ہوندہ مشرک بندہ بندا ہی تاں ہے جدہ پہلے اللہ نو مننے تے جی اللہ نو نیس مننا تا شریک کس نال کرنا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اس تفصیل میں چلا جاؤں تو کئی گھنٹے اس پر صرف ہو جائیں. آپ مجھ پر اعتماد کریں. میرے پاس آتے ہوئے کوئی ویزا لے کے نہیں آنا پڑتا. میں اسی شہر میں رہتا ہوں. ہر جمعے پہ ملتا ہوں اپنی مسجد میں. جو کہہ رہا ہوں بالکل لوہے کی لٹ کہہ رہا ہوں. مکے کے مشرک خالق بھی اللہ کو مانتے تھے, مالک بھی اللہ کو مانتے تھے, رازق بھی اللہ کو مانتے تھے, زندگی دینے والا بھی اللہ کو مانتے تھے, موت دینے والا اللہ کو مانتے تھے, کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ کو مانتے تھے, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے, بارش برسانے والا اللہ کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے نا یہ ہمارے رب نے دے رکھا ہے. کون کون کہتے تھے؟ یہ میں نے سارے ترجمہ کر دیا. ساری آیتوں کا میں نے ترجمہ کر. کسی کو دلیل چاہیے قاری صاحب کے پاس آج کہ بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے سن قرآن چو وکھاؤ. یہ آپ کو سورت یونس کی آیت نمبر 31 دکھا دیں گے, یہ آپ کو سورت عنکبوت دکھا دیں گے, یہ آپ کو حوامیم میں سے کئی حوالے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. نہیں تو میرے پاس آ جائیے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مشرکین مکہ یہ ساری صفتیں اللہ کی, اللہ کو پکارتے بھی تھے, اللہ کو پکارتے. سورت انفال ہے, سورت انفال. بدر کی طرف نکلنے لگے نا, بدر کی طرف نکلنے لگے نا تو نکل کے کہتے ہیں اللہم. کون؟ کوئی چپ کر گئے ہو یار. تو آج تک ایک گلہ سنایا کسی نہیں نا. تمہیں کس سے کہانیاں لوگ سناتے رہے. 12 سال دے بیڑے ڈوبنے تے پھر کڈنے. یہ سن سن کے تساں مست ہوئے. منکر نکیر آئے اور انہوں نے آگے کہا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو اس مرنے والے نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبی ہاں. یہ سنا رہی ہے قوم کو, یہ خطیب لوگ منبر و محراب کے وارث قوم کو سنا کیا رہے. اس نے کہا ہم پوچھتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک باری نہیں آکھیا, میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبی ہاں. جتنے یار پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو, چلو یار جڑے بندیاں دی شرک زندگی گزر گئی, مڈ ہو گئے مڈ, انہوں تا علاج کو نہیں. تجھے پڑھے لکھے ہو یار جتنے بچے یہاں بیٹھے ہو, چلو یار میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا بھائی فرشتے آئے, انہاں اس کو پوچھیا من ربک, اس آکھیا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبی ہاں. فرشتے اس نو چھوڑ دیتا. میں 1 منٹ واسطے مان لیا بے انج ہویا. میں اتنا پوچھنا چاہنا تین کہیں دسے وہ قبر والا سوال جواب تین کہہ دسے, تجھے کس نے بتایا؟ اتنا یار نہیں سوچتے ہو؟ کم از کم اتنا تو سوچو کہ کہانی کا نہ کوئی سارا ہے نہ کوئی.
پیر, جھوٹی کہانی اور منبر پر یہ ساری صفتیں اللہ کی وہ مانتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ, جس نبی کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں نا, اگر وہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. کس کو پکار نہیں؟ اللہ کو پکار. سورۃ انعام پڑھیے, وہ اپنی پیداوار میں اور اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز ایک حصہ کس کے نام کا نکالا کر. تمہیں قرآن سنایا کسی نے, تم کس سے کہانیوں میں رہے. سورۃ انعام میں کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ, جعلوا وہ ٹھہراتے ہیں کس کے لیے, مما ذرا من الحرث والانعام, اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے اور چوپایوں میں سے وہ ٹھہراتی ہیں نصیباً, ایک حصہ, اور وہ کہتی ہیں ھذا للہ, یہ حصہ کس کا ہے؟ وَھذا لِشُرَکَائِنَا, اور یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے شریک. یہ تو سورۃ انعام میں اللہ نے ان کا شرک بیان کی ہے. اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتی ہیں, اللہ کو پکارتے بھی ہیں, اور عین کشتیوں میں جب گھر جاتے ہیں. سورۃ عنکبوت ہے 21واں پارہ ہے, 21واں پارہ ہے سورۃ عنکبوت ہے, آیت نمبر 65 ہے. خدا کے لیے اپنے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, جس ترجمہ جس عالم کا ہے اٹھاؤ. سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, جب وہ مکے کے مشرک سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتیاں آتی ہیں گرداب میں, فَادْعُوا اللَّهَ, وہ پکارتے ہیں کس کو؟ مخلصین. یہ مشرکین مکہ کے عقیدے بیان ہو رہے ہیں میاں, این کشتیوں میں گھر کے بہاو لاکتے بیڑا دھک, یا معین الدین چشتی تے لگا دے پار کشتی. یہ نہیں وہ کہتے تھے, جب پھنستے تھے نا دریاؤں میں اور ناموافق ہوائیں اٹھتی, سورۃ یونس میں بھی ہے, سورۃ یونس میں بھی ناموافق ہوائیں چلتی نا اور کشتیاں گرداب میں آتی نا, دعوا اللہ, تو پکارتے تھے کس کو؟ دعوا اللہ مخلصین. بولو تو صحیح ہے. اور جب توحید بیان ہو نا, چہروں پہ تھوڑی سی خوشی لایا کرو, بٹ بٹ ویکھیا نہ کرو بھائی جی غصہ چڑھیا پیا تو, ورنہ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے اکیلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا تو ان کے چہروں پہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں. قرآن میں کہا ہے اللہ نے. اور جو مواعظ ہوتے ہیں اللہ کی توحید بیان ہو تو چہروں پہ خوشی کے آثار آ جاتے ہیں. خوشی لایا کرو اپنے چہروں پہ جب اللہ کی توحید بیان ہو تو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی. نجا کس کو کہتے ہیں؟ نجات. جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے الی البر, کس کی طرف؟ کشتی بچ کے خشکی کی طرف آ گئی. اذا ہم یشرکون, خشکی پہ آ کے کیا کرتی ہیں؟ این دریاؤں میں کشتیوں میں خالص کس کو پکارتے؟ یہی میرے نبی منوانا چاہتے تھے. جو میں کہہ کے جاؤں گا آج بھی ضامن ہوں, کل بھی ضامن. نہیں باہر نہ کڈو, اتھے باؤ,
کڈو نہیں, انہوں نے چپ کراؤ بھائی, ذرا ارد گرد والے جو سنجیدہ بندے بیٹھے ہیں ان کو چپ کرا دیں, وہ سنیں صحیح. پتہ نہیں میں کون سی بات کرنے لگا تھا. ہاں, میرے نبی, ہاں جو کہوں گا نا اس کا ضامن ہوں. ممبر پہ ہوں, باوضو اور اللہ کے گھر میں ہوں, اور اس ممبر کے تقدس کو بھی جانتا ہوں. اس پہ معمولی سی غلط بیانی کرنا نا جہنم کو دعوت دے. جو کہہ کے جاؤں گا نا, یہاں پوچھنا چاہتے ہو میرے پاس آ کے پوچھ لینا, نہیں تے خدا دی قسم ہے تو ان اجازت کل قیامت والے دیہاڑے میرے گریبان تے ہاتھ رکھ لینا اللہ کے سامنے. اللہ کہنا مولا کھلوتا ہی اس اے بیان کیتا یا اس کو پوچھ, دلیل پوچھ. میری بڑی دلی تمنا ہے میدان معاشرے کوئی اللہ دے سامنے میرے کو پوچھے تے میں رب دے سامنے اس دی توحید بیان کروں. میری بڑی دلی خواہش ہے میری, میں وہاں ایتھے پڑھوں پھر رب کے سامنے. میرا نبی منوانا چاہتا ہے. میرے نبی کی دعوت یہ تھی, قرآن کی دعوت یہ ہے, میرے نبی کی دعوت یہ تھی, قرآن کا پیغام یہ ہے, میرے نبی کا پیغام یہ ہے, جسے سورت المومن آیت نمبر 14 میں اللہ نے بڑی لمبی تمہید بیان کر کے اس دعوت کو پیش کیا. میرا نبی منوانا چاہتا تھا فَادْعُوا اللَّهَ, مسائب میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, حاجات میں, اولاد لینے کے لیے, صحت لینے کے لیے, رہائیاں لینے کے لیے, کھوٹی قسمتیں کھڑی کروانے کے لیے پکارو تو پکارو کس کو؟ فَادْعُوا اللَّهَ, پس پکارو کس کو؟ لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا, ضرورت پڑی تو اوروں کو بھی پکار لیا. مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے. مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین. مخلصین کا معنی تو کرو یار. پس پکارو اللہ کو, خالص کرنے والے, اس کے لیے پکار. کس طرح کی خالص پکار چاہیے؟ مولا تجھے کس طرح کی خالص پکار چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ. میری توحید کی تجھے سمجھ نہیں آئی دن رات کا نظام دیکھ کے, میری توحید کی تجھے سمجھ نہیں آئی شام اور صبح کا نظام دیکھ کے, موسموں کا تغیر و تبدل دیکھ کے تجھے سمجھ نہیں نہ آئی. اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ. انعام کس کو کہتے ہیں؟ ڈنگر, گائے, بھینس, بکری, اونٹنی. ایک جملہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, اہل ادب کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا, تو اتنا عظیم تھا, تیرے سامنے میں نے فرشتوں کو جھکایا, اب تو اتنا گر گیا ہے, تین سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دینیاں پہ گئی. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم. آیت کا مفہوم بیان کیا. میرے نبی کے چچا زاد بھائی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے
رضی اللہ تعالی عنہ. وہی مفہوم میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. تو نے چارہ ڈالا جانور کے سامنے، چارہ میدے میں پہنچا، میدے میں ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو ہم نے میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ گئی. پھر جگر میں ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو. کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. مما فی بطونہ من بین فرث ودم. جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت. من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا. دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن کہو تو صحیح یار، یہ رب کا قرآن ہے. لبنن، یہ اندر مشینیں لگانے والا کون ہے؟ گوبر سے اس کو الگ کرنے والا کون ہے؟ خون سے اس دودھ کو الگ کرنے والا کون ہے؟ صاف شفاف دودھ تیرے برتن میں ڈالنے والا کون ہے؟ پھر بتا، امانت سے بتا، جب یہ دودھ تیرے ڈول میں آیا اسے بطور نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ من بین فرسن ودمن لبنن خالصا. ایک جملہ کہوں، سمجھ آؤ گے؟ سمجھ آؤ گے؟ جنye میں تن دودھ خالص دتا نا، تو بھی میری پکار خالص کیتا کر. میں نے اس میں گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا. تیری طبیعت بڑی نازک ہے، اگر گوبر کا ایک قطرہ آتا تو سارا دودھ بہا دیتا. میں نے خون کا ایک ذرہ نہیں آنے دیا، خون کا ایک ذرہ آتا تو سارا دودھ ضائع کر دیتا. میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، میں نے دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں ہونے دیا. تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ کیا، شرک والی پلیدی اس میں شامل نہ. لینے لے خالص لینا، لیتے ہو نہ خالص چیز لیتے ہو، لین واسطے خالص. دودھ ملے تو خالص، گھی ملے تو خالص، مکھن ملے تو خالص، چائے دی پتی خالص، سرخ مرچاں. یہ پاکستان شریف ہے جناب. ہندو سارے دفع ہو گئے، وہ سرحد پار نے. یہ اب نیک لوگوں کا ملک ہے، پاک لوگوں کا ملک ہے جناب. کالی مرچ ملاوٹ، چھلکا سب گول چ ملا، اے چھلی دے تکے لاکن چھلکا سب گول. کالی مرچ ملاوٹ، چھلکا سب گول چ ملاوٹ، سرخ مرچ ملاوٹ. ایک غذا سی مولویاں دی سوجی، اس چ ملاوٹ. کوئی شے بچی شاید تے خدا دی قسم وس چ نہیں خالص شاید تے شہریاں دے تے وس چ. ہم جو سارا ملک پھرتے ہیں تے ساڈے چاہن والے سن کدی تحفہ دے چھڑدے نے، تو ظاہر بات ہے جو تحفہ دے رہا ہے تو بڑا سنبھال کے. وہ سال تو بعد ویکھو تو اس چ بدبو
تو کتنے لبنا سن نہیں لبدا تو کتنے لبنا 95% ملاوٹ حالانکہ وہ لوگ بڑے خلوص سے دیتے یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی 2 نمبر ہمیں دیتے کوئی پیسے نہیں لیتے ہم سے وہ بڑے خلوص سے دیتے کئیوں کو تو وہ کئیوں سے انہوں نے لیا انہوں نے کہا جی اسی آپ لایا جی وہ ہمیں کہتے ہیں جن سے ہم نے لیا جی وہ آخر اسی آپ لایا جی وہ سال تو بعد پتہ لگتا بھی کنیں لایا آپ میاں والی سے کالا باغ کی طرف جائیں نا میاں والی سے کالا باغ تو راستے میں کچھ پنڈ آتے ہیں وہاں کے لوگ بڑے بڑے کڑاہوں میں خالص ماکھی خود تیار کرتے پھر وہ ساڈے سرافا بازار امین بازار کچہری بازار آ کے آخ دن بے خدا دی قسم خالص سے اسا آپ بنایا یہ کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی نا قومیت بدلنے کی ایک مولوی صاحب تھے وہ کہتے تھے میں سید ہاں سید ہے سن نہیں بنے ہوئے سن کی سید تو ایک اور عالم ہے وہ کھرے سید جدی پشتی سید تو وہ جو جدی پشتی سید تھے نا صحیح سید ان عالم سے کسی نے پوچھا حضرت وہ مولوی صاحب کہتے ہیں بھئی میں بھی سید ہوں تو کی خیال ہے انہوں نے آکھیا وہ بالکل صحیح آکھ دین وہ سید ساڑھے سامنے بنے ہیں وہ سید ساڑھے سامنے بنے آؤ لین واسطے خالص لینا بیوی ملے تے خالص اولاد ملے تے خالص دودھ گھی ملے تو خالص اشیاء صرف کھانے پینے کی چیزیں ملے تو خالص تے جلے دین دی واری آندی ہے اس ویلے میری انہاں دی اگے تے انہاں دی وقت اس وقت ملاوٹ کرنی شروع کر دیتا ہے میری سندا نہیں میں پلیتاں اساں گناہگاراں اساں بڑے گناہ کیتے ساڈی سندا نہیں ان کی مورتا نہیں ہماری ان کے آگے ان کی رب کے آگے ہماری نہیں سنتا میں بڑی سوکھی سوکھی تقریر کرن دا دیاں جتنے لوگ بیٹھے ہو بچیاں نوں پتہ نوجواناں نوں بھی وڈی عمر دے لوگاں نوں بھی جڑے رکوع تو اٹھ دیو کہ آکھ دیو سامع اللہ لمن اے دا مینا اللہ نہیں سنی شاباش شاباش سامع اللہ دا کی مینا اللہ نہیں سنی کیا مینا اس کا اللہ نمازی کیا کہتا ہے نمازی کیا کہتا ہے سامع اللہ لمن حامدہ اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی تے جلے رکوع تو تعظیم کر دیو سبحان ربی العظیم زور نہ لکھ دیو نا زور نہ آہستہ نال والا سندا اٹھدیاں کیا دیو سامع اللہ تے مسیح تے چوں نکل کے کیا دیو میری نہیں سندا اے تہاڈی حالت ہے تو اس پاسے توجہ ہی اج تک کسی نہیں دیو بھائی ہر رکوع سے اٹھتے ہوئے جو کہتے ہیں سامع اللہ اللہ نے سن لی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ 28 سپارہ دا پہلی آیت خدا دا نا جے گھروں جا کے پڑھ 28 سپارے دی مائی خولا خامد آکھ دیتا تو میرے واسطے انجے ہی ہے جنجے میری ماں خامد نے آکھ دیتا تے اے لفظ جاہلیت دے زمانے چ آکھے جاننا او ہو جاندی ہے طلاق بیوی ہو گئی حرام تے ہن بھی خیال کریا کوئی تو اجازت میں نہیں دے رہا اگر چون کفارہ ہے اس دا او زمانے چ کی ہوندی آئی مائی خولا نو آکھ دیتا خامد نے مائی خولا ہو گئی پریشان نکیاں نکیاں بچیاں تے ماپے کوئی نہیں بچیاں رل جاسن میں کدے جاساں اور روندیاں میرے نبی دے کول آئی حضرت عائشہ میرے نبی دا سر دھروا رہی
خولہ نے گل کی. میرے آقا نے فرمایا خولہ میں کی کر سکتا, یہ تو حرام ہو گئی تو اپنے خامن تے. خولہ کیا ہر معاملے چ وہی اتردی رہندی ہے تے میری بند ہو گئی تے میرے واسطے کچھ کرو نا. میرے آقا نے فرمایا خولہ قانون بنانا میرا کام نہیں, قانون نافذ کرنا میرا کام ہے. حکم ادو آندے نہیں. مائی خولہ تھوڑی جی پر ہٹی, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں نا, ان کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر کے ان کو کہتی ہے تم صرف کہتی رہو یا ربے یا ربے یا ربے. اور خود مائی خولہ نے دعا شروع کی تھی, یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع. وہ دلوں کے راز جاننے والے میرے مولا, گونگی زمین بہری زمین اس دیاں رمزاں سمجھ لینا اور بادلوں کو ہانک کے لاتا ہے اور زمین کی پیاس بجھا دیتا ہے. مولا میں تے بول بھی رہی ہوں, میری بیٹیاں بھی یا رب کہہ رہی ہیں. مولا میری اب دھیاں رول جانیاں نہیں, میرا کوئی مسئلہ حل ہوئے. ابھی خولہ دعا مانگ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ ذرا دور ہٹ کے کھلو, رب دا پیغام آ گیا. کہاں سے شروع ہوا؟ قد سمع اللہ ہو. یہ دا معنی میں تھوڑے کول کرانا, اللہ نے نہیں سنے. تمہیں کیوں پڑھایا گیا کہ تھوڑی نہیں سندا؟ تسی پلیت ہو. قد سمع اللہ ہو قول التی تجادلک فی زوجہا. وہ عورت جو اپنے خامند کے معاملے میں آپ سے بحث و تمیز کرتی تھی, اساں اس دیاں گلاں سن لیاں نہیں, اساں اس دیاں گلاں سن لیاں نہیں, اور ہم نے وہ جاہلیت والا قانون بدل دیا ہے. اے کفارہ دیوے تے خولہ پھر اس دی بیوی. سنی کہ نہیں سنی؟ میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں, یار اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں, آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے. یہ آکھنا نا بھی اساں پلیتاں تے اساں گناہگاراں تے اساں بدکاراں تے اساں روسیاں اساں نافرمانیاں کردیاں تے ساڈی نہیں سندا, وہ نیک ہیں ان کی. انا للہ. میں بالکل سیاست نال تعلق کوئی نہیں. تواڈے ساریاں جماعتاں دے بندے ہو جائیں, نون لیگ بھی, پیپل پارٹی بھی, تحریک انصاف بھی, سب موجود ہوں. لیکن ایک گل دسو, جداں پچھلے دناں چ تحریک انصاف دی حکومت رہی ہے پچھلے سالاں چ, تاں تحریک انصاف والیاں دے کام ہوندے ہیں دفتراں چ تے نون لیگیاں دے انہی ہے کہ کوئی نہیں. اور پیچھے وہ بی پیپل پارٹی تے مسلم لیگ 88 دا الیکشن 92 دا الیکشن, جداں پپلیاں دی حکومت پپلیاں دے کام ہون تے مسلم لیگیاں دے, تے مسلم لیگیاں دی حکومت ہوئے تے مسلم لیگیاں دے ہون تے پپلیاں دے. اے ساڈے سرگودے دا واقعہ. مرکز پیپل پارٹی دی حکومت, پنجاب وچ نون لیگ دی حکومت, تے ساڈے سرگودہ ایک وزیر بنیا مرکز دا وزیر. ایک ہوٹل والی گڈی اگے, ایک ہوٹل والی گڈی پیچھے, ہٹو بچو یہ وہ. انہاں من خود آکھیا بھائی جی اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو, اے جڑا سٹی تھانے دار ہے نا, اے بھی میری گل نہیں سننا. پنجاب وچ حکومت ہے مسلم لیگیاں دی, اے بھی میری نہیں سنتا. یہ ساری گل میں کیوں کیتی؟ یہ سیاسی گل میں کیوں کیتی؟ پپلیاں دی حکومت ہوے تے نون لیگ دی نہ سنی جائے, تے نون لیگیاں دی حکومت ہوے تے تحریک انصاف دی نہ سنی جائے, تے تحریک انصاف دی حکومت ہوے تے مسلم لیگیاں دی نہ سنی جائے. اپنیاں دی مننا
تے پرایاں دی نہ مننا یہ سیاسی لٹیریاں دا کم ہوندا ہی میرا اللہ رحمان تاں بنسی ہے جداں دوستاں تو پہلے دشمناں دی مننے پھر رحمان نہیں تے او بھی جی اپنیاں دی مندا تے پرایاں دی نہیں مندا وت رحمان کس دا وت رحیم کس دا رحمان بننا ہی تاں ہے جداں دوستاں تو پہلے دشمناں دی تاں رحمان ہے نا میرے کو وقت ہوں زیادہ نہیں اور میں تفصیلیں نہیں جانتا آسان کر دینا رب کے سامنے کھڑا ہے اللہ نے آکھیا آدم نو سجدہ کر اس آکھیا میں نہیں کرنا کون ہے رب دے سامنے سجدہ کر اس نے کہا میں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا نکل میری جنت چوں اس نے کہا سنبھال اپنی جنت میں جاندہ پہ سچی گل کرے ہے اگر مزارے مالک نال اس لہجے گل کرے مزارے دی گل ہی برداشت تہاڈا سیلز مین گل کرے کہ جائے کہ خلاق عالم لفظ کن نال ہر شے بنان والا وعدہ سجدہ کر اس نے کہا میں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا نکل میری جنت چوں اس نے کہا سنبھال اپنی جنت میں جا رہی اللہ غضب میں ہے غصے میں ہے پتہ نہیں کہ خیال آیا واپس مڑیا اس نے کہا مولا میری ایک دعا ہے اللہ نے فرمایا بول تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو شیطان دی نہیں سنی تے تواڈی تو نہ پٹی پڑھائی گئی شیطان دی سنی وی منی وی سنی وی جڑی اس درازی عمر دی درخواست کی تھی میری زندگی لمبی کر دیتی جائے سنی وی یہ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ تہاڈا کیا خیال ہے کہ میں آخری باری آیا اتنے تو پھر میں نہیں آنا میں انشاءاللہ دوبارہ آیا اس موضوع تے بھی اظہار خیال کریں گے